تربت کے پرسکون مضافات میں چاند نام کا ایک روشن خیال لڑکا رہتا تھا۔ تاہم ایک پریشان کن عادت اس کی زندگی میں جڑ پکڑ چکی تھی، جو اس کے والدین مسٹر اور مسز کیبی کے لیے کافی تشویش کا باعث تھی۔ چاند اپنے موبائل فون کے جادو کی زد میں آ گیا تھا۔ چاند کا فون ایک سحر انگیز ڈیجیٹل دائرے کے لیے جادوئی دروازے کی طرح تھا، جو گیمز، سوشل میڈیا اور نہ ختم ہونے والی تفریحی ویڈیوز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سائرن کی آواز تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اسے اپنی پڑھائی سے دور کر دیتا تھا۔ اس کے درجات گرنے لگے اور ہر رپورٹ کارڈ کے ساتھ اس کے والدین کے بھنوے پر تشویش کی لہریں گہری ہوتی گئیں۔ ایک شام جب مسٹر کے بی نے چاند کے مدھم روشنی والے کمرے میں جھانکا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے فون میں مشغول پایا، جو اپنے ارد گرد کی دنیا سے غافل ہے۔ کمرہ نظر انداز شدہ نصابی کتابوں اور نامکمل اسائنمنٹس سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش چھائی ہوئی تھی۔ مسٹر کے بی نے چاند کے کندھے کو آہستہ سے تھپ تھپایا۔ چاند نے چونک کر اوپر دیکھا۔ چاند، ہمیں بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز تشویش اور پریشانی سے بھری ہوئی تھی۔ چاند سیگھی ہوئی اور ہچکچاتے ہوئے اپنا فون رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس جھلک رہا تھا۔ کیا حال ہے بابا؟ آپ کے درجات گر رہے ہیں اور آپ کے اساتذہ فکر مند ہیں۔ آپ اپنی صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں، مسٹر کے بی نے کہا۔ اس کی آواز اداسی سے بھری ہوئی تھی۔ چاند کندھے اچکائے۔ میں پکڑ لوں گا پاپا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مسٹر کے بی نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک فکر مند نظر ڈالی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید گہری مداخلت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چاند کے ساتھ بیٹھ گئے اور اپنے خدشات بتاتے ہوئے بتایا کہ اس کا مستقبل اس کی تعلیم پر منحصر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فون ایک ٹول تھا، ماسٹر نہیں، اور یہ بیلنس کلیدی تھا۔ چاند کے والدین نے کچھ تجاویز یا اصولوں کو نافذ کرنا شروع کیا۔ نمبر 1، اسکرین کے وقت کی حدیں مقرر کریں۔ کے بی نے ایک نیا اصول قائم کیا، مطالعہ کے مقررہ اوقات کے دوران کوئی فون نہیں۔ نمبر 2، والدین کے کنٹرول کا استعمال کریں۔ انہوں نے وائی فائی کو عارضی طور پر غیر فعال کر دیا اور تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے چاند کا فون اکٹھا کیا۔ نمبر 3، تعلیمی معیار کا مواد۔ خاندان نے تعلیمی اور عمر کے مطابق مواد کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ نمبر 4، اسکرین فری زون بنائیں۔ انہوں نے گھر کے مخصوص علاقوں کو اسکرین فری زونز کے طور پر نامزد کیا، جس سے اسکرینوں کے بغیر خاندانی تعامل کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 5، مثال کے طور پر لیڈ۔ والدین شعوری طور پر اپنے اسکرین ٹائم کا انتظام کر کے مثبت رول ماڈل بن گئے۔ نمبر 6، مواد کے انتخاب پر تعلیم۔ کے بی نے چاند کو مناسب مواد اور نامناسب مواد کے ممکنہ خطرات کے بارے میں سکھایا۔ نمبر 7، بغیر اسکرین کے اوقات۔ وہ دن میں مخصوص اوقات مقرر کرتے ہیں جب اسکرینوں کی اجازت نہیں تھی، جیسے کھانے کے دوران یا سونے سے پہلے۔ نمبر 8، متبادل آلات۔ انہوں نے اگر ضروری ہو تو مواصلات ہنگامی حالات کے لیے غیر سمارٹ فون یا ٹیبلٹ کے بغیر آلات فراہم کرنے پر غور کیا۔ نمبر 9، آؤٹ ڈور کھیلنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ خاندان نے چاند کو حقیقی دنیا میں مصروف اور فعال رکھنے کے طریقے کے طور پر بیرونی سرگرمیوں اور تلاش کو فروغ دیا، جیسے کرکٹ اور فٹ بال۔ نمبر 10، مانیٹر استعمال۔ انہوں نے چاند کے اسکرین ٹائم پر نظر رکھی اور اس کی آن لائن سرگرمیوں کے بارے میں باقاعدہ بات چیت کی۔ نمبر 11، انعام کے طور پر اسکرین ٹائم کا استعمال کریں۔ اسکرین ٹائم کو ایک استحقاق کے طور پر استعمال کیا گیا جو اچھے برتاؤ اور ہوم ورک اہداف کو مکمل کرنے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، ایک روٹین سیٹ کریں۔ انہوں نے روزانہ کا معمول قائم کیا جس میں ہوم ورک، کھیل اور دیگر سرگرمیوں کے لیے اسکرین ٹائم کی اجازت سے پہلے وقت شامل تھا۔ نمبر 13، باخبر رہیں۔ انہوں نے خود کو تازہ ترین ایپس اور رجحانات پر اپ ڈیٹ رکھا تاکہ اس بات سے آگاہ کیا جا سکے کہ آن لائن کس چیز کے سامنے آیا ہے۔ ایک شام چاند نے دل سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے والدین سے رابطہ کیا۔ اپنے ٹھیک کہا، ماں اور والد، میرا فون میرا بہت زیادہ وقت نکال رہا تھا اور اس سے میرے اسکول کے کام پر اثر پڑ رہا تھا۔ اس نشے کو توڑنے میں میری مدد کرنے کا شکریہ۔ اس کے والدین نے مسکرا کر اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ ہم صرف وہی چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہو، چاند، مسز کے بی نے کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چاند
نے ٹیکنالوجی اور ذمہ داری کے درمیان ایک صحت مند توازن پایا۔ اس نے سیکھا کہ اس کا فون عقلمندی سے استعمال کرنے پر اس کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں۔ اپنے پیارے والدین کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ چاند شار طالب علم کے طور پر کھلا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ صحیح رہنمائی کے ساتھ یہاں تک کہ سب سے زیادہ نشہ آور خلفشار کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔